نبی کے بعد کوئی نبی، زہرا کے بابا کے بعد کوئی نبی، حسین کے نانا کے بعد کوئی نبی، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی، آپ خاتم. دیکھیں یار ایک منٹ رکیں. دس از دا مین اینڈ بیسک پراپرٹی آف نبوت از دیٹ نبی مسٹ بی بیوٹیفل. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا. نبی حسین ہوتا ہے، نبی کانا نہیں ہوتا. میرے دوستوں کو سمجھ آئیے میں کوئی اشارہ کر رہا ہوں. اور جناب نبی حسین ہوندا ہے، نبی کانا نہیں ہوندا. چلے اب تو سمجھ آئی نا. نبی کا یار دیکھیں چہرہ یوسف دیکھو، نبی کا حسن نظر آئے گا. ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ کہنا بنتا ہے. لہجہ داؤد دیکھو، نبی کا حسن نظر آئے گا. سیاحت عیسیٰ دیکھو، نبی کا حسن نظر آئے گا. لباس موسیٰ دیکھو، نبی کا حسن نظر آئے گا. اچھا نہیں تو وہ لہن داؤد دیکھو. حضرت داؤد علیہ السلام جھوم جھوم کے تسبیح کیا کرتے تھے. اچھا کچھ نظر نہیں آتا، فقر محمد دیکھو. تم دیکھو گے تو نبی نظر آئے گا اور نبی کا حسن نظر آئے گا. نبی حسین ہوتا ہے، نبی کانا نہیں ہوتا. بھائی نبی کانا نہیں ہوتا. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین و آسمان کے نظارے ابراہیم کو دکھائے. ہم نے زمین و آسمان کے نظارے کسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے. نوری کا معنی ہوتا ہے دکھانا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے. سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض. ابراہیم کو دکھائے، مصطفیٰ کے سامنے بنائے. کیا بات ہے میرے صاحبوں کی. جسے زمین و آسمان کے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں، جس کے سامنے بنائے جائیں اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. اللہ فرمائے نبی تم میں سے کسی کے باپ نہیں. نبی تم میں سے کسی کے، کیونکہ باپ کوئی کسی کا باپ ہو، بیٹا جز ہوگا، جزیت ہوگی، بیٹا شریک ہوگا. آپ جائیداد سے آگ بھی کر دینا پھر بھی بیٹا شریک ہے. اب آپ سوچیں گے آپ کس چیز میں شریک ہے. آپ کا لہجہ اس میں ہوگا، آپ کا چہرہ اس میں سے نظر آئے گا، آپ کا انداز نظر آئے گا، آپ جیسا لگے گا، آپ جیسا لگے گا، آپ سا لگے گا. بیٹا شریک ہوتا ہے، پھر مشابہت ہوگی اس میں. چلتا پھرتا آپ جیسا نہیں، آپ سمجھے. چلتا پھرتا سارے بولو ذرا، چلتا پھرتا. بیٹا باپ کی جزیت، بیٹا باپ کی شراکت، بیٹا باپ کی مشابہت، چلتا پھرتا آپ جیسا. اللہ فرمائے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم. خبردار تم میں سے کوئی محمد کی جزیت نہیں، تم میں سے کوئی نبی کی شراکت نہیں، تم میں سے کوئی نبی کی مشابہت نہیں. کیا بات ہے، آپ کے سننے کی کیا بات ہے. خبردار تم میں سے کوئی نہیں. لیکن مولا قرآن تو کہہ رہا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. قرآن تو حضرت حسن اور حضرت حسین کو مصطفیٰ کے بیٹے کہہ رہا ہے. اللہ فرمائے صرف قرآن نہیں کہہ رہا، یہ نبی خود بھی فرما رہے ہیں اگر مجھے چلتا پھرتا دیکھنا ہے تو حسن کو دیکھو، اگر مجھے سینے سے پاؤں تک دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھو. اگر کسی کا دل کرے مصطفیٰ کے سر سے سینے تک دیکھنا ہو تو حسن کو دیکھو، اگر کسی کا دل کرے سینے سے ٹخنوں تک دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھو. میں نبی خود بتا رہا ہوں اگر کسی نے محمد کی مشابہت دیکھنی ہے زہرا کے نال دیکھو. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. دیکھیں چونکہ یہ پیغام پوری دنیا میں جائے گا نا تو اس کا حوالہ دینا بڑا ضروری ہے. یہ امام بخاری نے اسے لکھا ہے. حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں. قالا انس، حضرت انس فرماتے ہیں کانا اشبہہم برسول اللہ. ہائے ہائے، آپ نے غور ہی نہیں کیا. حسنین چلتے پھرتے مصطفیٰ کی مشابہت تھے. حسنین چلتے پھرتے حضور کی، شاباش بیٹا، حضور کی مشابہت تھے. اچھا یار ایک منٹ ٹھہرو. بیٹا وارث ہوتا ہے، وارث
بیٹا وارث ہوتا ہے. مولا تو فرماتا ہے نبی کسی کے باپ نہیں, اور فرماتا ہے حسنین کے باپ ہے, تو پھر وراثت نبی کی. فرمایا بالکل. ایک دن سیدہ زہرا, حضور کا وقت وصال ہے, سیدہ زہرا حضرت حسنین کو پکڑ کے اپنے بابا کے پاس آ کے فرماتی ہیں بابا ورث ابنی کا, بابا اپنے بیٹوں کو وراثت دیتے جائیں, بابا حسنین کو وراثت دیتے جائیں. حالت علت میں نبی نے چہرہ اٹھایا کیونکہ زہرا آئی ہے. حالت علت میں نبی نے چہرہ اٹھایا, اپنی بیٹی زہرا کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں سن زہرا فاما الحسن فلہ جودی و سعودی واما الحسین فلہ علمی و شجاعی. میرا حسن میری جود و سخا کا وارث ہے اور میرا حسین میرے علم کا وارث ہے. یہ وراثت تقسیم کر رہے ہیں نبی, حسنین کو وارث بنا رہے ہیں. جس کے دل میں حضرت حسین کی محبت ہے سبحان اللہ تو کہہ لو. نبی انہیں وارث بنا کے جا رہے ہیں. میرے علم کا وارث حسین ہے. اوے نبی کا علم, اوے آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں, نبی کا علم. اور میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, میں چھوٹے علم کی بات نہیں کر رہا, یہ وہ علم ہے جس کا دروازہ علی ہے. اس علم کا وارث حسین ہے. نبی وراثت دے رہے ہیں, نبی کا علم. اچھا ٹھہرو, میں اپنی علمی استطاعت کے مطابق نبی کا علم سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. امام بصیری کا نام آپ نے سنا ہوگا. امام بصیری قصیدہ بردہ شریف کیا لکھتے ہیں؟ قصیدہ وہ مولا لکھتے ہیں. اس میں ایک شعر آتا ہے وَإِنَّ مِن جُودِي كَالدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا. امام بصیری فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن جُودِي مصطفیٰ کا جود و سخا, وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا. امام بصیری فرماتے ہیں یہ ساری کائنات نبی کی سخا ہے. یہ ساری کائنات نبی کی سخا ہے. اب نبی فرماتے ہیں میری سخا کا وارث حسن ہے, میری سخا کا وارث حسن ہے. اب امام بصیری فرماتے ہیں وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللہ جیون دے رہا وَمِنْ عُلُومِكَ. یہ غور کیجئے گا, من علومِكَ مصطفیٰ کے علوم میں سے, یہ من جزئیت کے لیے ہے. من علومِكَ نبی کے یہ جو علم ہے نا, ان علوم میں سے لوح محفوظ ایک علم ہے. نہیں آپ نے غور کیا, ابھی بھی غور نہیں کیا. وَمِنْ عُلُومِكَ اے محمد آپ کے علوم میں سے لوح محفوظ ایک علم ہے. اب رکنا, اللہ فرماتا ہے فیہ لوح محفوظ. لوح محفوظ کے علوم میں سے قرآن ایک علم ہے. اب میرے دوست پہنچے کہ میں جس منظر کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لوح محفوظ کے علوم میں سے قرآن ایک علم ہے. امام بصیری کہتے ہیں کہ لوح محفوظ نبی کے علوم میں سے ایک علم ہے. اب اللہ سورہ واقعہ میں فرماتا ہے تبیان لکل شیء, قرآن علم کل ہے, اس میں سارے علوم ہیں. اب اللہ فرماتا ہے یہ جو علم کل ہے نا, یہ لوح محفوظ کے علوم میں سے ایک علم ہے, اور لوح محفوظ محمد کے علوم میں سے ایک علم ہے. کیا بات ہے, اب آپ پہنچ رہے ہیں, میں جس طرف آپ کے لینے جاتا ہوں, جس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے زہرا کا بابا وہ ذات ہے, حسین کا نانا وہ ذات ہے جس کے علوم کے جز کا جز قرآن ہے, جس کے علوم کے جز کا جز قرآن ہے. اب جس کے علوم کے جز کا جز قرآن ہے, اللہ جانے اس کا علم کل کیا ہوگا, اور جسے وہ